السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ انبیاء میں ایوب علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں وہ بیمار ہوئے تھے کافی، اور اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی تھی اور تندرستی عطا فرمایا تھا۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ تو وہ میں دعا تسجیل کر کے اور ٹیپ کر کے آپ کو بھیج دے رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی جب بیمار ہوں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور اس کے معنی بھی سن لیں تاکہ جانیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلی جو دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 84 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، کہ جو بھی بیماری تھی، جو بھی تکلیف تھی، ہم نے اس تکلیف کو اور اس بیماری کو دور کر دیا۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ آیت نمبر 41 میں سورہ صاد کے اندر مذکور ہے، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، شیطان نے مجھے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ہم نے پھر ان کو نعمتیں عطا کی اور وہ بیماری ہم نے ان سے دور کر دی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور گھروں میں جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو یہ چیزیں سکھائیں۔ یہ قرآن کی چیزیں ہیں اور اس سے فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسی لیے ذکر کیا ہے تاکہ بندے ان چیزوں کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کر کے شفا یاب ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام دعاؤں کو یاد کرنے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔